کشمیر، جسے دنیا زمین پر جنت کہتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جنت کا سودا محض 3 روپے فی کس میں ہوا تھا؟ مگر اس سودے سے بھی زیادہ ہولناک وہ رنگ ہے جس سے بھارت نے گزشتہ 7 دہائیوں میں اس تصویر کو پینٹ کیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے 3 فروری 1991 کی اس سیاہ شب کا، جب کنن اور پش پورہ میں بھارتی فورسز نے ایک ہی رات میں 40 سے زائد خواتین کی اجتماعی عصمت دری کر کے انسانیت کو شرما دیا، یا 6 جنوری 1993 کی وہ بے صبح جب سوپور میں بھارتی فورسز نے 50 انسانوں کو ان کے اپنے ہی قصبے میں پیٹرول چھڑک کر زندہ جلا دیا۔ یہ محض واقعات نہیں، بلکہ اس تصویر کے وہ خونی نقوش ہیں جسے ہم کہتے ہیں دا انڈین پینٹڈ پکچر آف کشمیر۔ اس تصویر کی پہلی لکیر 1846 میں کھینچی گئی، جب برٹش سرکار دنیا بھر میں انسانی غلامی کے خلاف تحریک کی قیادت کر رہی تھی، تو دوسری طرف یہی سرکار معاہدہ امرتسر کے تحت پوری وادی اور اس کے 20 لاکھ باشندوں کو محض 75 لاکھ کے عوض راجہ گلاب سنگھ کو بیچ رہی تھی۔ یعنی ایک جیتے جاگتے کشمیری کی قیمت صرف 3 روپے۔ ضمیر کی اس نیلامی نے وہ بنیاد رکھی جس نے 1947 میں ایک نیا رخ اختیار کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے عارضی لحاظ اور اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی فورمز پر استصواب رائے کے 40 ادھورے وعدوں نے آج کشمیر کو دنیا کا سب سے بڑا متنازع خطہ بنا دیا۔ جب 3 دہائیوں کا پرامن احتجاج بھارتی استبدادیت کے سامنے ناکام ہوا، تو 80 کی دہائی میں کشمیریوں نے جدوجہد آزادی کا نیا رستہ چنا۔ 80 کی دہائی میں کشمیریوں نے اپنے حق خود ارادیت کے لیے وہ رستہ اپنایا جس کی اجازت اقوام متحدہ کا چارٹر دا یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948 دیتا ہے۔ مگر حقوق کی اس جنگ کو بھارت نے دہشت گردی کا نام دے کر وہ بربریت شروع کر دی جس کی مثال جدید تاریخ میں نہیں ملتی۔ 1989 سے اب تک 90,000 سے زائد معصوم کشمیری شہید ہو چکے ہیں، جن میں سوپور اور بارہمولہ جیسے درجنوں قتل عام شامل ہیں۔ 8,000 سے زائد نوجوان جبری طور پر لاپتہ ہیں، جن کی تلاش میں بھٹکتے خاندانوں کو صرف وہ بے نامی قبرستان ملتے ہیں جو آج پوری وادی میں دریافت ہو رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق سن 2000 سے اب تک بھارتی فورسز کے تشدد اور طاقت کے بے دریغ استعمال سے 96,000 سے زائد کشمیری زخمی ہو چکے ہیں۔ 1989 سے اب تک 11,000 سے زائد خواتین کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا، جن میں سے کئی لرزاخیز واقعات خاندانوں کے سامنے پیش آئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اب تک 2.25 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ سوال یہ ہے، بھارتی فورسز احتساب سے ماورا کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہے AFSPA آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ۔ یہ وہ کالا قانون ہے جو بھارتی فوج کو شک کی بنیاد پر قتل، ریپ اور گھر تباہ کرنے کی کھلی چھوٹ دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے ان مظالم پر آرمڈ فورسز کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ یہی نہیں، بھارت نے اخوان جیسے کرمنل گروپس کو لائسنس ٹو کل دے کر پالا ہوا ہے تاکہ وہ بھارتی ریاست کی ایما پر ہر وہ مکروہ کام کر سکے جن کی ذمہ داری فوج براہ راست قبول نہیں کرنا چاہتی۔
मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियों और बदतरीन तशद्दुद की मदद से तैयार की गई भारत की ये पेंटेड पिक्चर अब कैसी दिखती है, आइए आपको इसका नज़ारा करवाते हैं। आज कश्मीर द मोस्ट कर्फ्यूड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है, जहां 9 लाख फौज की मौजूदगी ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से इंटरनेट की बंदिश, सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां और पैलेट गन से छलनी सैकड़ों अंधी आंखें इस तस्वीर के वो स्याह पहलू हैं जो दुनिया से छुपाए जाते हैं। मगर इन तमाम संगीनियों के बावजूद वादी में आज भी एक ही आवाज़ गूंज रही है। पाकिस्तान तो अपने कश्मीरी भाइयों की हर पुकार पर उनका हम आवाज़ है और पूरी पाकिस्तानी कौम आज भी कश्मीर के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। लेकिन अब ये बाकी दुनिया की ज़मीर पर है कि वो कश्मीरियों की पुकार सुनकर उनके हक में आवाज़ बुलंद करती है या खामोश तमाशाई बनी रहती है। फैसला उन सब को करना है जो कश्मीरियों का हाल देखकर ये कहे कि बस अब बहुत हो गया, या हमेशा की तरह चुप साध लेगी। उन सब के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्या खूब कहा था,